تو میری شادی وہ ہونی تھی، پیسہ تو پاس تھا نہیں، تو میرے خیال سے کہ وہ الاؤنس مل جائے گا تو اس سے گزارا ہو جائے گا، 100 روپے ملتا تھا اس وقت، لیکن دفتر نے کہا کہ آپ تو نئے لگے ہیں، آپ تو چھٹیوں کے بعد ملے گا الاؤنس۔ تو میں نے در صاحب سے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بے تکلف ہماری محبت کرتے تھے، میں نے کہا جی یہ صورت ہے میں کیا کروں؟ کہا کہ تو بڑا بیوقوف ہے، مجھے فلان لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تو حضرت صاحب سے کہے کہ حضور مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا حضور میں کیسا وہ کیسے کہوں؟ تو شاہ صاحب یہ بھی ایک سوچنے والی بات، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں احمدی لوگ کیوں ہوتے ہیں، احمدی اگر کوئی ہو جائے اس کو ضرورت ہو تو مانگ نہیں سکتا، نہیں مانگ سکتا۔ تو چنانچہ میں نے خط لکھا کہ حضور میں جا رہا ہوں کل، تو دفتر نے یہ کہا ہے مجھے اتنا قرضہ حسنہ دیا جائے۔ آج تک افسوس ہے قرضہ حسنہ کیوں لکھا۔ تو خیر بہرحال وہ شام گزر گئی، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، جمعہ ہو گیا، جمعہ پڑھ کے میں جا رہا تھا تو بڑا گھبراہٹ تھی، اسی وقت جانا تھا گاڑی پہ، تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، وہ حضرت مرزا محمد شفیع صاحب جو ہوتے تھے معاصر تھے، تو ان نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی محمد علی، آپ مجھ سے وعدہ کریں گے میری شکایت نہیں کریں گے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا بات ہے۔ کہنے لگے آپ نے خط لکھا تھا صاحب؟ کہ ہاں میں نے لکھا تھا۔ کہنے لگے اسی وقت حضرت صاحب کا خط آیا کہ ابھی خزانہ کھول کر یہ پیسے دیے جائیں۔ تو میری بیگم نے وصول کیا، میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا تو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب ہمیں پتہ چلا تو میں آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں یہ لے جائیں۔ اچھا اصل جو بیان کرنے والی بات تو آگے آتی ہے، وہ میں نے میرے صندوقچی سی تھی، میں نے اٹھائی اور چلا گیا، لڑکوں کو کچھ پتہ نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت صاحب معاذ خداؤں کے گیسٹ ہاؤس جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ہاسٹل وہاں تھے، وہاں پہنچ گئے۔ اب لڑکے باہر آ گئے، حضور تشریف لائے، کہا پروفیسر محمد علی کہاں ہیں؟ کہ جی وہ تو چلے گئے، ان کی برات، لڑکوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا برات کیا ہے۔ تو حضور نے سب کو اکٹھا کر کہا کہ آؤ پھر دعا کریں، دعا کر لی۔ چھٹیوں کے درمیان میں ہم آئے ہیں، اپنی بیوقوفی دیکھیے، اطلاع نہیں کی، نہ ہی سمجھا کہ اطلاع کرنے کی ضرورت ہے، میں تو اکیلا، وہ سب جانتے ہی نہیں تھا۔ جب ہم اسٹیشن پہ اترے ہیں تو کچھ لوگ ہار لیے کھڑے تھے، اب مجھے ان کی شکلیں یاد نہیں، شاید ان میں سے کوئی زندہ ہو، تو ایک بولا کہ شکر ہے تم آ گئے ہیں۔ میرا کیا سے کہندہ ہے کہ سوری میں نے پنجابی بولنی شروع کر دی ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ روز آتے ہوں گے اور حکم مگر سنا، اور باقاعدہ مجھے وہ بٹھا کر ہم دونوں کو، وہ جو ہوتی تھی حاجی احمد کی کوٹھی تھی، پتہ نہیں وہ جو نیلے جن کے شیشے تھے، ہاں اس کوٹھی میں ہمارے واقفین کی، ہاں واقفین کی، تو اوپر چھت پر وہ انتظام تھا، وہ لمبی بات ہے پھر۔ تو یہ تو ایک پرسنل لیول کا ہوا۔ پھر یہ ہے کہ حوصلہ کے افزائی، اور وہ اپریشیٹ بھی کیسے کرتے تھے۔ اب چونکہ بات شروع ہو گئی ہے، وہ یہ برہنگی کی بات ہے، جب وہ ہاسٹل کا افتتاح ہوا نئی عمارت کا، تو اس میں نے پڑھا، ایڈریس پڑھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہاں یہ میں نے ذکر کر دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر پیغامیوں نے کہا تھا کہ یہاں یہ عیسائی بولیں گے یا اردو بولیں گے، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر حضور نے پھر تقریر کر دی، ایک محمد علی گیا اور دوسرا آیا، وہ بھی ایم اے، وہ بھی ایم اے، وہ بھی ایک ہی قوم کے، وہ بھی ارائیں، وہ بھی ارائیں، وہ بھی جلندھر کا، وہ بھی جلندھر کا، کر دیا۔ اور ہمیشہ اس کو، اپنے اس احسان کو یاد رکھا ہے۔ میں کیا بتاؤں کتنی کتنی مجھے پہ شوقتیں ہوئی ہیں۔ کیسی کیسی پردہ پوشیاں ہوئی۔ بس جب پارٹیشن ہوئی تو 2 خط لکھے، تیسرا خط پھر لکھا، اور حضرت میاں صاحب کو، یعنی حضرت میاں ناصر احمد صاحب کو، امیر جماعت تھے حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میاں بشیر احمد صاحب تشریف لے آ چکے تھے۔ اس پہ لکھا کہ میاں منور احمد صاحب کو، میں نے اتنے خط لکھے ہیں، اب میں تمہیں لکھتا ہوں۔ اس کو نہ بھجوانا، میں نے بلوایا ہے اس کو نہ بھجوانا سلسلے کے مفاد سے غداری ہے۔ اچھا،
اب وہ خیر لمبی بات ہے، میں پہنچ تو گیا. حال کیا تھا، ساری جماعت بکھری ہوئی تھی. جو پناہ گزین آ رہے تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور رتن باغ کے پیچھے باغ تھا بڑی جگہ، وہاں تھے. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا وہاں خط گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میاں صاحب بڑی مزاح تھی، اس میں لکھا کہ جس شوربے سے ہم آج کل کھانا کھاتے ہیں وہ آلو پکتے تھے. کبھی کبھی کوئی بوٹی بھی اس میں آ جاتی ہوگی، لیکن آلو اور پانی، ایک روٹی. کس شوربے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے بعض فقہا کی رائے ہے کہ اس سے وضو جائز ہے. اس سے وضو جائز ہے. وہی کھانا حضرت صاحب کھاتے تھے. اچھا وہی کھاتے تھے، وہی کھانا کھاتے تھے. گھر کے افراد بتاتے ہیں. اور نجی اور گھر کے افراد کو وہی کھانا پڑتا تھا. حتیٰ کہ میاں حامی نے مجھے بتایا، حامد احمد خان نے، یعنی حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے جو نواسے، ہاں جی، مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہنے لگے کہ میری امی بیمار تھیں بہت زیادہ، تو ہمیں جگہ میں ایک ایک دو دو کمرے ملے ہوئے تھے ہر خاندان کو رتن باغ میں. رتن باغ میں. تو بیسمنٹ میں ہمیں جگہ ملی ہوئی. وہ بہت بیمار تھیں، ان کی ذرا بخار بار اترا تو انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں کچھ کراری چیز کھاؤں، تو تھی نہیں. تو آدھی رات کے وقت ہمیں احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے، اور کچھ جیسے پیار کرتا ہے نا کوئی، اس طرح وہ آیا ہے اور وہاں چلا گیا، اور تکیے کے نیچے کچھ رکھا ہے. تو ہم نے وہ تکیہ اٹھایا تو اس میں 100 روپے کا نوٹ تھا. تو صبح صبح ہم کباب خرید کے لائے، اور ساری خوشبو اس میں پھیل گئی کوٹھی میں، اور لوگ چلے آ رہے ہیں کباب کھانے. وہ حالات تھے. اور حضرت صاحب کا یہ عالم تھا، روزانہ ہوتی تھی میٹنگ. تو ایک میٹنگ کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، میرے دوست تھا صدیق، وہ بھی ہائی کورٹ کا جج ہو گیا تھا، تو وہ حضور سے ملاقات چاہتے ہیں. تو میری بیوقوفی دیکھیے کہ انہوں نے کہا جی اتوار ٹھیک رہے گی. ہاں اتوار ٹھیک رہے گی. اب حضرت صاحب اتنے مصروف ہیں، اتنا واقعی ہے، ان صاحب کا مقام دیکھیں. بات ساتھ ہو گیا، زمین پہ بولتا تھا اجلاس، تو ان کا حضور وہ فلاں اس طرح ملاقات کی درخواست کرتے ہیں، تو اتوار کا وہ چاہتے ہیں. حضرت صاحب نے جواب دیا چل رہے ہیں. جب میں نے ساتھ ساتھ چلتا رہا تو جب سیڑھیوں قریب پہنچے فرمانے لگے دیکھو یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، ان کو پہنے ہوئے اتنے دن ہو گئے، اور میں اس حالت میں نہیں کہ میں اغیار غیروں سے میرے سے کسی کا معزز وغیرہ میرے سے. تو اس حالت میں اولوالعزمی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ وہاں سے میں پیغام لایا کہ کالج، تو پیغام آیا تھا. میں نے کہا حضور پرنسپل صاحب کا ایک گزارش بھی ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ان کا خیال ہے کہ ابھی جماعت سیٹل نہیں ہوئی، ان حالات میں ابھی کالج کا روک لیا جائے، نہ کیا جائے جاری. اس پر جو ممبر تھے، مولانا غلام فیس صاحب تھے، درس صاحب تھے، حضرت مولوی محمد صاحب تھے، اور حضرت میاں صاحب صدر تھے. سب نے باری باری کہا کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے، ایک ایک کر کے. پھر اس بعد حضرت میاں صاحب نے کہا کہ حضور میرا خیال بھی یہی ہے. اس پر حضور جیسے دھماکہ ہوتا ہے، اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ آواز باہر سڑک تک گئی ہوگی کہ آپ کو پیسوں کی کیا فکر پڑی ہوئی ہے، یہ کالج چلے گا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے. اور مجھے فرمایا کہ آج شروع ہونا چاہیے. وہ چنانچہ وہ تو آگے لمبی بات ہے. ان کی اولوالعزمی کا یہ حال. اب یہ ربا دیکھیں جماعت پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں. اگر ہم الاٹ کروا کے بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں کیا حالات. ایک کمیٹی میں بھی شامل تھا. ہم نے وہ جو ہے سانگلہ ہل میں وہ لے گئے تھے، مولوی عصمت اللہ صاحب مرحوم، نواب محمد صاحب مرحوم، اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب مرحوم، سارے اللہ کے حضور حاضر ہو چکے کہ میں بیٹھا ہوں. تو ہم وہاں، تو بہرحال وہ لمبی بات ہے. تو کوشش تھی لوگوں کی کہ اپنے اپنے جہاں ان کے ہیں وہاں بیٹھیں. اگر کہیں الاٹ کروا کے بیٹھ جاتے تو آج ہم نے خرید کر بیٹھے ہیں. اس پہ یہ حال ہے کہ ٹریسپس ہو رہی ہے، مخالفانہ قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے محلوں پہ قبضے کر لیے ہیں، ہمارے مکانوں پہ قبضے کر لیے ہیں. تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے رولنگ سٹون کی طرح، جیسے کالج کا حال ہوا تھا. اب کالج ہے، امپورٹنٹ کالج ہے، اور چیف سیکرٹری آتا ہے سید فدا حسن، وہ حضرت صاحب کے کلاس فیلو تھے. دفتر سے اٹھا کر باہر لے گئے میاں صاحب کے پاس، میں بھی ساتھ تھا.
کہ مرزا صاحب آپ لاہور میں کوئی عمارت چن لیں، یہ آپ کو گورنمنٹ نے خالی کرانی ہے۔ لمبی بات ہے چونکہ صاحب سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا احسان ہے جو روا آباد کا۔ روا آباد نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ نہیں آتے تھے، کالج والے کہتے تھے کالج وہیں رہے گا، بلکہ ہمیں بعض ایسے مشیر تھے لاہوری میں جو کہتے تھے کہ آپ کو اتنی بڑی جائیداد ہے، سینٹر میں بیٹھے ہیں آپ، شہر دی تو نیچ بیٹھے تھے۔ تو اتفاق ہماری خوش قسمتی یہ کہ حضور اس دن چلے گئے، سندھ چلے گئے، تو نہیں آتے تھے یہاں، حتیٰ کہ حضور خود اور حضرت اماں جان خود رضی اللہ تعالیٰ یہاں عنہ تشریف لائے۔ اس مٹی میں، جبکہ کلر ہی کلر تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، کچے مکان میں بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، کھٹمل کیا اس کو کہتے ہیں، چھوئیں جو ہوتے ٹھوئیں، بچھو تھے۔ ہم جب کالج بن رہا تھا ہم تھے ہم پیر کو یوں پہلے سوٹی سے ہلاتے تھے اس میں بچھو نہ ہو، وہاں کے بیٹھ کے تب جا کر یہ رب آباد ہوا ہے۔ آج ہم جیسے حالت میں بھی ہم پر جو گزر رہی ہے وہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں، کبھی ہم غیروں سے ہم نے کبھی فریاد بھی نہیں کی۔ تو یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ نسلیں جو ہیں وہ اس کا شکریہ ادا کریں تو پورا نہیں کر سکتی۔ اور حضور کی جو لیڈرشپ، جو حضور کی جو علمی جو قابلیت، جو طاقت تھی، یہ چونکہ حضور کی نسبت سے بعض باتیں یاد آ رہی ہیں، حالانکہ میں جو سوچا تھا سوچ کر تو کچھ اور آیا تھا۔ میں لاہور میں علامہ علاء الدین صدیقی بعد میں وائس چانسلر بن گئے تھے، ہمارے کالج میں بھی آئے تھے، اچھے آدمی تھے۔ پہلے کے زمانے میں حراری ہوا کرتے تھے، پھر مسلم لیگ میں آئے، پھر لیڈر بنے، پھر اسلامیہ کالج میں پروفیسر ہوتے تھے، پھر وہ وائس چانسلر بن گئے۔ تو وہاں ان کو ایک شامیانے میں ان کی کلاسیں لگتی تھیں، کالج شفٹ ہو گیا تھا یونیورسٹی باہر، تو کچھ اسلامیات اور کچھ جو تھے، تو کچھ کمرے تھے اور ایک شامیانہ بڑا لگتا تھا، وہاں ان کے لیکچر وکچر ہوتے تھے۔ میں وہاں علاء الدین صدیقی میرا دوست ہے، کلاس فیلو بھی ہے، وہ مجھے لے گیا اپنے موٹر سائیکل پر، تو لطیف صدقوی صاحب بھی وہاں، اس وقت پیمفلٹ بانٹنے کی اجازت تھی اس وقت، ابھی ہمارے ساتھ جو آج ہو رہی ہے اس وقت نہیں ہو رہا تھا، بڑے گرم جوش کا وہ تبلیغ کے طور پر وہاں اسلامیات شعبے میں۔ تو علامہ صدیقی صاحب سے میرا تعارف تھا، تو میں جب سلام کر کے جانے لگا میں نے کہا جی مجھے بھی اجازت دیں ورنہ مجھے ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی۔ کہنے گے تو کس چلے، میں نے تینوں جان دینا، آج تک مرزا صاحب پہ اعتراض ہونے، مجھے بٹھا لیا انہوں نے، وہ اگلی صاحب میں بٹھایا۔ اچھا وہ لیکچر اتنا ویل اٹینڈڈ تھا کہ ایڈوکیٹس ہائی کورٹ کے، کالجز کے پروفیسرس، لا کالج سامنے تھا، وہ سارے اتنا بھرا ہوا پنڈال، علامہ صاحب خود پریزائڈ کر رہے تھے۔ اب یہ علامہ صاحب کی بھی میں خوبی کہوں گا، لیکن یہ حضرت صاحب کا جادو تھا۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا کہ فلاں کا فلاں مذہب تھا، فلاں کا فلاں مذہب تھا، فلاں کا فلاں مذہب تھا، یہ مل کے یمین پر ہی تھا۔ یہ علامہ صاحب سنتے رہے، درمیان میں کہنے لگے کہ اب یہ بکواس بند کریں۔ جب میں گھر سے چلا تو میرا خیال تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو جھک مارتے رہے ہیں آج اسی کچھ تلافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں احمدی نہیں ہوں، انہیں کیسی ہے، اور مرزا محمود احمد صاحب نے بھی ایک 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہے، ان کا مذہب یہ ہے۔ اس سے پہلے اس نے کہا ہاں، حضرات میں احمدی نہیں ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر جو مرزا محمود احمد کا مذہب ہے وہی صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے حضور کی، ایک تھوڑا ہے۔ بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اتنا مقامات حل کر گئے ہیں،